सफीर है ये, बदरे मुनीर है ये, रोशन दिमाग है ये, रोशन ज़मीर है ये, इनकी ہم کہیں ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے تو کسی خاتون نے کہا کہ حضرت جو آپ نے بیان کیے تھے بایزید بسطامی کا ایک مرتبہ اس کو سناؤ. میں نے کہا بہت اچھا. یعنی اس مجلس کے اندر وہ میری بیٹی نے کچھ واقعہ سنی تھی بیان میں، تو اس نے واپس اس بیان کو کرنے کو کہا. تو میری بہنوں، ہم اگر دیکھیں گے دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب انسان تم کو نظر آتے ہیں اس کے اندر تم کو عورت کا ہاتھ ضرور ملیں گا، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو. اللہ نے عورتوں کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے. تو اسی طرح سے ہمیں جو تاریخ ملتی ہے کامیاب انسانوں کی، تو ہر انسان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اللہ والے میں سے ایک اللہ والے گزرے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یتیم تھے، اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 7-8 سال کی تھی. اب ماں بیچاری پریشان ہیں کہ بچی کی تربیت کیسی کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے دوست کے اندر لگ کر شریر بن جائے، شرارت کرنے والا بن جائے، علم سے کورا رہیں. اسی فکر کے اندر وہ سوچتی تھی. تو کسی سے مشورہ لیا کہ میں اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتی ہوں، اللہ والا بنانا چاہتی ہوں. تو کسی نے بتایا کہ پڑوس میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کے اندر بہت بڑے ایک اللہ والے ہیں. الحمدللہ وہاں پر جو بھی بچے جاتے ہیں قرآن کے حافظ بن کر آتے ہیں، احادیث کے عالم بنتے ہیں، اللہ والے بنتے ہیں. تو وہ ماں نے جو ہے اپنے بچے کو لیا مدرسے میں داخل کرنے کے لیے. دیکھو شوہر بھی نہیں ہے، ایک کلتا ایک بیٹا ہے، لیکن کیسی قربانیاں دی ہیں اپنے اولادوں کو اللہ والا بنانے کے لیے. اب وہ ماں اپنے معصوم بچے کو لے کر اس کا ہاتھ پکڑ کر دور کے ایک گاؤں کے اندر چلے گئیں. وہاں پہ ایڈریس پوچھتے پوچھتے اس مدرسے کے اندر پہنچی. جب وہاں پر وہ اللہ والے سے ملاقات ہوئی، وہاں کے استاد سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یتیم ہے اور میں غریب ہوں، دیکھو میں اس کو اللہ والا بنانا چاہتی ہوں اور اس کو پورا عالم بنانا چاہتی ہوں. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے بچے کا ایڈمیشن لیتے ہیں. اور ایڈمیشن کے بعد بایزید بسطامی کی ماں نے ایک سوال رکھا ہے. کہا کہ حضرت میرا ایک سوال ہے. اب انہوں نے کہا کہ اب کون سا سوال؟ کہنے لگی کہ دیکھو آپ مجھ سے وعدہ کر لو کہ جب تک کہ یہ پورا عالم نہیں بنے گا، جب تک کہ یہ اللہ والا نہیں بنے گا، اس کو چھٹی نہیں دینا. حضرت بڑے تعجب سے اس عورت کو دیکھنے لگے، سمجھ گئی کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں لگتی ہے. بہرحال انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں اس کو چھٹی نہیں دوں گا. اب دیکھو عالم بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کبھی ماں سے ایک دن بھی دور نہیں رہا، لیکن یہ ماں کی قربانی تھی کہ اپنے بچوں کو اللہ والا دیکھنا چاہتی تھی. تو اس بزرگ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو چھٹی نہیں دوں گا. بہرحال یہ ماں واپس آئی. اب گھر میں آئی تو پہلی رات تھی، اپنے بستر کے اوپر کروٹیں بدل رہی تھی کہ بچہ دور ہے، مدرسے میں ہے. لیکن میری بہنوں، جب تک کہ دین کے اندر قربانی نہیں دیں گے تو ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب بھی ہم قربانی کے لیے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم پکا عزائم کریں گے تو اللہ ہماری بھرپور مدد فرماتے ہیں. تو بہرحال وہ بچہ مہینہ 2 مہینہ وہاں پر ہی مدرسے کے اندر رہا. ماں کی یاد بھی بہت ستاتی تھی کیونکہ کبھی زندگی میں ماں سے ایک دن بھی دور نہیں رہا. ماں بھی یہاں پہ روزانہ رات میں دن میں اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی تھی، لیکن دل پہ پتھر باندھ کر بڑی قربانیاں دے کر اپنا وقت گزارتی تھی. حضرت بایزید جو ہیں چھوٹے سے بچے 2-3 مہینے کے بعد ان سے رہ نہیں گیا اور اپنے استاد کے پاس گئے اور کہنے لگے استاد جی مجھے صرف 1 دن کی چھٹی دے دو کہ میں اپنی ماں سے ملاقات کر آؤں. اب استاد کیسی چھٹی دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ان کے ماں سے کہ میں چھٹی نہیں دوں گا. لیکن یہاں پر وہ بچے کا معصوم چہرہ، خوبصورت چہرہ ایسے لجاجت سے اپنے استاد سے کہہ رہا ہے کہ استاد جی صرف 1 دن کے لیے چھٹی دے دو، میں 1 دن کے اندر واپس آ جاؤں گا. اب استاد پریشان ہے، یہاں پر ماں کا بھی وعدہ ہے اور یہاں پر بچے کے اصرار پر بھی انکار نہیں کر سکتا. اب
استاد نے ایک ترتیب سوچی کہ بچے کو تو ٹالنا ہی ہے، اس لیے کہا کہ بایزید دیکھو میں تمہیں سبق دیتا ہوں، اتنا سبق تم یاد کر لینا اور مجھے شام تک سنا دینا کہ کل تم کو جو ہے 1 دن کی چھٹی ملیں گی۔ اب دیکھو اتنا بڑا سبق دیا گیا کہ 8 دن میں بھی وہ سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت بایزید سمجھ گئے کہ یہ سبق مجھے یاد نہیں ہو سکتا، استاد ٹالنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سبق کو نیچے سے اوپر تک دیکھا اور آ گئے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ اچانک ان کو امی کی بات یاد آ گئی کہ میری امی کہا کرتی تھی، بیٹا دیکھو جب بھی کوئی مشکل آئے تو اللہ سے مانگنا، اللہ ہر مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ جو بھی مسئلہ ہوگا تم اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، سجدے میں جا کر اللہ سے دعا مانگنا، کتنا بھی بڑا سے بڑا مسئلہ ہو۔ یعنی ماں اپنے بچوں کو اللہ کی بڑائی اور تعریفیں سکھاتی تھی۔ تو حضرت بایزید کو وہ باتیں یاد آ گئی، فوراً انہوں نے جو ہے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے ننھے ہاتھ، چھوٹے معصوم ہاتھ کو اللہ کے سامنے پھیلایا اور کہنے لگے، اے اللہ یہ سبق تو مجھے یاد نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بہت بڑا ہے اور مجھے تو میری امی کی یاد آتی ہے، مجھے جانا ہے۔ اے اللہ تو ہی اپنے کرم سے، تو ہی اپنے فضل سے مجھے یہ سبق یاد دلا دے، کیونکہ میری امی کہتی ہے کہ اللہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اے اللہ آج یہ سبق کو مجھے میرے ذہن میں ڈال دیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ نہ سلام پھیرنے کے بعد، دعا کے بعد حضرت بایزید نے وہ سبق کو پڑھنا شروع کیا۔ اب یہ ان کی کرامت ہی کہیں گے کیونکہ 8 دن کا سبق تھا، لیکن ماں کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی تو اللہ نے بھی ان کی بھرپور مدد کی تھی۔ تو آج بھی جو بندہ یا بندی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اپنی ضرورت کے لیے، اللہ ضرور مدد فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہر ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ خود چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یا بندی میرے پاس آئے اور مجھ سے مانگے۔ اللہ کی یہ شان ہے، دنیا والوں سے مانگو گے تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کی ذات وہ ہیں کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے اللہ سے دعا مانگ کر اس سبق کو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا۔ اب وہ سبق سنانے کے لیے جب استاد کے پاس پہنچتے ہیں، استاد دیکھ کے سمجھ گئے کہ شاید یہ آ کے شکایت کریں گے کہ استاد جی بہت بڑا سبق ہے، لیکن جیسے استاد کے پاس پہنچے استاد نے کہا بایزید کیا ہوا؟ تو بایزید کہنے لگے استاد جی مجھے سبق یاد ہوگا، سبق سن لیجئے۔ جیسے یہ لفظ سننا تھا استاد بھی پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا سبق، لیکن جب انہوں نے سنانا شروع کر دیا نہ اس کے اندر ایک غلطی آئی، نہ کہیں پر اٹکے، سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا اللہ والا بنے گا آگے چل کر، کیونکہ وہ بھی ایک اللہ والے تھے۔ بہرحال اب وہ مجبور ہو گئے 1 دن کی چھٹی دینے کے لیے۔ حضرت بایزید بسطامی اب صبح کو اپنے امی کے ملاقات کے لیے نکلتے ہیں۔ اب راستہ لمبا تھا، اب جاتے جاتے دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں آج امی کی ملاقات کروں گا، میری امی مجھے سینے سے لگائیں گی اور اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلائیں گی، اور میں کھانا کھانے کے بعد باہر آؤں گا، میری امی بھی میرے پیچھے پیچھے آئیں گی، میں بھاگوں گا، میری امی مجھے پکڑنے کے لیے دوڑیں گی۔ یعنی پورا جو ہے خاکہ ذہن کے اندر تھا، اسی سوچ کے اندر وہ پہنچے، لیکن دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے۔ دروازہ کی کڑی کھٹکھٹائی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا ہے بایزید بسطامی۔ تو اندر سے ماں کہنے لگی کون بایزید؟ اب بچہ پریشان ہے کہ میری ماں میری آواز نہیں پہچان رہی، تو پھر ہور کھٹکھٹایا، پھر ہور انہوں نے کہا من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ پھر انہوں نے کہا امی مجھے نہیں پہچانتے، میں آپ کا بیٹا بایزید ہوں۔ امی نے اندر سے جواب دیا میں نہیں پہچانتی یہ کون بایزید؟ میرا بیٹا بایزید تو مدرسے میں ہے، وہ عالم بن رہا ہے، وہ اللہ والا بن رہا ہے، یہ کون سا بایزید ہے؟ میں یہ بایزید کو نہیں پہچانتی، چلے جاؤ میرے دروازے سے۔ حضرت بایزید بسطامی سمجھ گئے کہ میری اماں مجھ سے ملنا نہیں چاہتی، میری امی یہ چاہتی کہ میں بہت بڑا اللہ والا بنوں، میری امی یہ چاہتی کہ میں بہت بڑا
عالم بنوں، اب میں میری امی کی آرزو کو پورا کروں گا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو اس بچے کے دل پہ کیا گزرا ہوگا۔ پھر وہ واپس پلٹے، پورے راستے میں روتے ہوئے جا رہے کہ امی سے ملاقات بھی نہیں ہو گئی، اور وہاں پر مدرسے میں جا کر گچھو بیٹھ گئے، استاد سے بھی نہیں کہا کہ میں آیا ہوں۔ لیکن استاد کی جب نگاہ پہنچتی ہے، باجدید بستامی کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، استاد قریب آئے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تم نے تو ایک دن کی چھٹی لی تھی۔ لیکن باجدید کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنے آنکھیں لال ہو گئی ہوئی تھی۔ استاد نے ان کو گود میں اٹھایا اور کہنے لگا باجدید کیا بات ہے تم گئے نہیں؟ تو حضرت باجدید بستامی نے پورا واقعہ سنایا کہ میں گھر پر گیا، میری امی نے یہ سوال ہو گئے، میری امی نے مجھ سے کہا کہ میرا باجدید تو مدرسے کے اندر پڑھتا ہے، یہ کون باجدید ہے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتی۔ استاد جی میری امی مجھ سے ملنا نہیں چاہتی ہے۔ استاد جی نے کہا باجدید کیا تم اپنے امی سے ناراض ہو؟ بچہ کہنے لگا استاد جی نہیں، میں اپنے امی سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ میری امی کی تمنا آرزو ہے کہ میرا بیٹا اللہ والا بنے، میرا بیٹا عالم بنے۔ استاد جی اب میں چاہے کتنی بھی ضد کروں، آپ مجھے چھٹی نہیں دینا جب تک کہ میں پورا اللہ والا اور پورا عالم نہ بنوں۔ استاد نے اس بچے سے محبت کیا، باجدید بستامی سے پیار کیا اور ان کے اوپر محنتیں کرنا شروع کی۔ میرے بھائیوں 1-2 سال اور 10 سال نہیں بلکہ پورے 16 سال تک حضرت باجدید بستامی مدرسے میں رہے، ماں سے دور رہے۔ 16 سال کے بعد جب وہ جوان ہو گئے، بہت بڑے عالم بنے اور بہت بڑے اللہ والا بنے، ان کے استاد کے خواب میں ایک رات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہے، اللہ کے رسول ان کے استاد کے پاس آتے ہیں اور کہتے کہ باجدید بستامی کو ولایت اور خلافت دے دو۔ جیسے ان کی آنکھ کھلتی ہیں تو حضرت باجدید بستامی کو تلاش کرتے ہیں، دیکھا کہ مسجد کے کونے کے اندر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، استاد ان کے پیچھے بیٹھے۔ جیسے ہی حضرت باجدید بستامی نے سلام پھیرا تو یہ کھڑے ہو گئے اور اپنے سر کا امامہ اتار کر حضرت باجدید بستامی کے سر کے اوپر رکھا اور کہا کہ اے باجدید اللہ کے رسول کی طرف سے تم کو خلافت ملی ہے، اب تم یہاں پر اپنا کورس مکمل کر چکے ہو، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے گھر پہ اپنی امی کی ملاقات کے لیے جاؤ۔ میرے بھائیوں اب وہ کتنا خوشی کا مقام ہوگا جیسے حضرت باجدید وہاں سے خلافت لے کر جیسے اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں، دیکھا کہ دروازہ ابھی بھی بند ہے تو دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، اب یہ کی آواز میں دروازہ کھلتا ہے، ماں سینے سے اپنے بچے کو لگاتی ہے، 16 سال کا عرصہ گزر چکا، بچے کو بٹاتی ہے اور کہتی کہ باجدید میں تجھے گرم گرم دودھ پینے کے لیے دیتی ہوں لیکن تھوڑا سا انتظار کرنا۔ ماں نے اپنا مسلح بچھایا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی اور کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری زندگی میں برکت دیا، میں دیکھنا چاہتی تھی میرے بیٹے کو کہ وہ عالم بنے، وہ اللہ والا بنے، اے اللہ تو نے میری لاج رکھی، میری عمر میں برکت دی، اب تیری مرضی ہے، اب یہ بندی کو تو جب چاہے جب بلا لے، تو نے میری آرزو کو پورا کیا۔ تو میرے بھائیوں ایسے قربانی دینے کے بعد نیک اولاد ہوتی ہیں، تو ہم بھی دعا کریں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے آنے والی اولادوں کو اللہ والا بنائے، اور بھائی اور بہنیں ہیں وہ بھی خوب اللہ سے رو رو کر اپنی بھی گناہوں کی معافی مانگے کہ اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچا اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔